بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ہمارا اسلام ایچ ٹی وی کے ساتھ حاضر ہوں میں ایک نئی ویڈیو کے ساتھ۔ تو آج میں آپ لوگوں کی خدمت میں پیش کرنے جا رہی ہوں حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ کے چند فضائل اور ان کی اسوہ زندگی کے حوالے سے کچھ واقعات ہیں اور کچھ پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ گزاری ہوئے کچھ زندگی کی مثالیں، اس کے ساتھ محبت کی اعلیٰ مثال ہے جو میں پیش کرنا چاہوں گا۔ حضرت ابو بکر صدیق خلیفہ اول ہونے کا جس کو شرف حاصل ہے۔ حضرت ابو بکر صدیق جس کو یار غار بھی کہا جاتا ہے، پیارے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کے ساتھ ان کی والہانہ محبت کی کوئی مثال نہیں ہے۔ جب غزوہ بدر کے موقع پر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے تمام صحابہ کرام کو حکم دیا کہ آپ لوگوں کے پاس جتنا ہے جو بھی مال ہے پیش کیا جائے، تو حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ گھر کا سارا سامان جتنا بھی تھا جو بھی تھا سارا لا کے پیارے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی خدمت میں حاضر کر دیا۔ پیارے آقا محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اے ابو بکر صدیق، کیا تم نے اپنے گھر والوں کے لیے کچھ چھوڑا ہے؟ تو آپ رضی اللہ تعالی عنہ نے بہت ہی پیارا جواب دیا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، میں نے اپنے بچوں کے لیے اللہ اور اس کے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا نام باقی چھوڑا ہے۔ تو دوستو، ہر ایک صحابہ کرام اپنی اپنی استطاعت کے مطابق مال پیش کرتے رہے، مگر صدیق اکبر نے اپنے گھر میں جو بھی تھا، جتنا بھی مال تھا، جو بھی چیزیں تھی، سب لا کے پیارے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی خدمت میں حاضر کر دیا اور فرمایا کہ میں اللہ اور اس کے رسول کا نام گھر میں باقی چھوڑا ہے۔ پیارے اسلامی بھائیوں، اسلامی بہنوں، تو اس سے معلوم ہوا کہ ابو بکر صدیق کی محبت میرے پیارے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کے ساتھ بہت حد درجہ بے انتہا تھی۔ جب کفار مکہ نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو تنگ کرنا شروع کر دیا، طرح طرح سے ستانا شروع کر دیا، تو آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے غار ہرا کے اندر وہاں 3 دن تک آپ صلی اللہ علیہ وسلم رہے اور حضرت ابو بکر صدیق آپ کے ساتھ یار غار رہے۔ تو اسی اثنا میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ کی گود میں آرام فرما رہے تھے، تو ایک سانپ جو غار کے اندر بیٹھا ہوا تھا اس کو دیدار شوق نے آ کے بے قرار کر دیا۔ اس کو میرے پیارے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کا پیارا پیارا چہرے کی زیارت کرنی تھی، تو وہ جیسے ہی باہر آتا، حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ اس بل کے اندر جس میں سانپ رہتا تھا پاؤں رکھ دیتے، تو اتنا سانپ نے کاٹا حضرت ابو بکر صدیق کے پاؤں مبارک پہ کہ وہ بہت ہی زخمی ہو چکے تھے۔ آپ رضی اللہ عنہ درد کی شدت سے دل میں تڑپ رہے تھے، لیکن آپ رضی اللہ عنہ کو اپنے محبوب کی ادا خیال تھا کہ کہیں میرے پیارے آقا کو کوئی نقصان نہ پہنچا دے۔ اسی اثنا میں سانپ نے زخمی کر دیا، حتیٰ کہ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ کے آنسو بے نکلے جو میرے پیارے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی چہرے مبارک پر رہی۔ پیارے آقا کی آنکھ کھل گئی، آپ نے فرمایا، اے ابو بکر صدیق، یار غار کیوں رو رہے ہیں آپ؟ حضرت ابو بکر صدیق نے فرمایا کہ سرکار، ایک سانپ ہے جس نے مجھے بار بار کاٹا ہے باہر نکلنے کی وجہ سے، امید مجھے یہی ڈر ہے کہ کہیں وہ آپ کو نہ نقصان دے دے، میں نے اسی کے اوپر پاؤں رکھا ہوا ہے، اسی تکلیف سے میرے آنکھ سے آنسو نکل آئے۔
تو حضرت ابو بکر صدیق پیارے آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ ابو بکر صدیق آپ اپنا پاؤں ہٹا دیں، اس کو محض میری زیارت ہی کرنی تھی۔ تو حضرت ابو بکر صدیق نے پاؤں ہٹایا، اس سانپ نے میرے پیارے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کا دیدار مبارک کیا اور فرمایا کہ یا رسول اللہ، میرا کوئی مقصد نہیں تھا آپ کو ڈسنے کا، نہ ہی آپ کے یار غار کو ڈسنے کا، لیکن اس نے میرے اوپر پاؤں رکھا ہوا تھا، مجھے باہر نہیں جانے دے رہا تھا، اسی وجہ سے میں نے اس کو ڈس لیا۔ تو جیسے ہی اس نے یہی فرمایا تو میرے پیارے محبوب نے فرمایا اس صدیق اکبر، اس کو مجھے دیکھنے کی چاہت ہے۔ پھر میرے پیارے آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے حضرت ابو بکر صدیق کے جہاں پہ سانپ نے ڈسا تھا وہاں پر نواد دھون لگا دی، تو وہ درخت جیسے تھا ہی نہیں۔ سبحان اللہ، جزاک اللہ، کیا ہی کہنے میرے صحابہ کرام کے۔ انبیاء کی بات اگر رتبہ اس کا بڑا ہے، انبیاء کی بات وہ ہے صحابہ کرام۔ اللہ نے ان کو بہت ساری خصلت سے نوازا ہے، بہت سی فضیلت ہے میرے پیارے صحابہ کرام کی، میرے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی اہل بیت، اور اس کے بعد سب سے بڑا رتبہ صحابہ کرام کا ہے۔ اللہ پاک نے صحابہ کرام کو دنیا میں ہی جنت کی بشارت دے دی، دنیا میں ہی ان پہ انعام و کرام کا وعدہ فرما دیا۔ تو میرے مسلمان بہنوں، مسلمان بھائیوں، ہم جب تک مکمل طور پر مسلمان نہیں بن سکتے جب تک ہمارے دل میں اللہ اور رسول کے علاوہ اہل بیت اور صحابہ کرام، اولیاء اللہ، بزرگان دین کی محبت دل میں نہ، ہم تب تک کامل فل مکمل مسلمان نہیں کہلائیں گے۔ تو لہٰذا ہمیں اللہ عز و جل کی عبادت کے ساتھ ساتھ اللہ کے پیارے بندے بندوں، مقرب بندوں، جن کو اللہ عز و جل نے جتنا رتبہ دیا، ہمیں ان کی تعظیم کرنا واجب ہے، کیونکہ اللہ پاک عاجزی کو پسند فرماتا ہے۔ ہم اپنے آپ کو سب سے کمتر سمجھیں، کیوں ہمیں بہت سے عیب ہیں، ہمیں بہت سے گناہ ہیں، ہم کسی پر بھی نکتہ چینی نہیں کر سکتے۔ ہم کون ہوتے ہیں کسی پہ انگلی اٹھانے والے؟ ہم تو ایک ناقص عاجز انسان ہیں جو گناہگار ہیں، گناہوں میں ڈوبے ہوئے ہیں۔ اللہ پاک سے دعا ہے اللہ عز و جل ہم سب کو دین کے راستے چلنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین بجاہ نبی الامین۔ مسلمان بہنوں، بھائیوں، اگر آپ لوگوں کو میری ویڈیو پسند آئی ہے تو اسے لائک کرنا، سبسکرائب کرنا مت بھولیں۔ اس سے یہ ہوگا کہ ہمارے چینل کا حوصلہ افزائی ہوگی اور ہم آگے جو اچھی ویڈیو بنا کے آپ کی خدمت میں پیش کریں گے۔ تو اگر کوئی غلطی ہو جائے تو آپ ہمیں کمنٹس میں لازمی بتا دیں۔ جزاک اللہ خیر۔